الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، ہماری بھرپور حاضری ہوئی شانلی عرفہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ہم نے حاضری پیش کی ہے، اور آپ سے نسبت والی وہ غار جہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور مسجد الخلیل کی زیارت کی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ 2007 میں جب پہلی مرتبہ یہاں پہ میں حاضر ہوا تو وہ سارا منظر مجھے یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جناب ہم جا رہے ہیں ایک مقام عبرت دیکھنے، شانلی عرفہ سے تقریباً 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر جنوب مشرقی ترکی میں ایک پہاڑی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹیوں میں سے ایک کا اعزاز رکھنے والی نمرود ویلی، نمرود ماؤنٹ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ وہاں بہت قدیم مقبرہ ہے اور دیوتاؤں کے بتوں کے آثار ہیں۔ اس مندر کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 70 برس پہلے تعمیر کیا گیا، اور انتیوکس نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے اس مندر کو تعمیر کیا، جہاں بتوں کے مجسمے ہیں، مقام عبرت ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم مقامات و نشانات عبرت کے سلسلہ میں شانلی عرفہ شہر سے ادیمان کی طرف ایک پرانے تاریخی مقام کو دیکھنے جا رہے ہیں جسے نمرود کی پہاڑی کہا جاتا ہے۔ ماؤنٹ نمرود کنگڈم آف کامگین سے تعلق رکھنے والے بادشاہ انٹیوکس کا مقبرہ ہے۔ ہزاروں سال پرانے اس تاریخی مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نمرود کی قبر بھی اس پہاڑی کے اوپر یا آس پاس موجود ہے، اسی لیے اسے نمرود سے نسبت حاصل ہے۔ نمرود کی پہاڑی ترکی کے سب سے دلکش قدیم مقامات میں سے ایک ہے۔ اگرچہ یہ ملک قدیم زمانے کے شاندار آثار سے مالا مال ہے، لیکن ماؤنٹ نمرود یقینی طور پر اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم پہنچ چکے ہیں جناب، اور تقریباً 45 منٹ تک ہم نے اس پہاڑی پہ چڑھنا ہے۔ مقام عبرت ہے، نشانات عبرت ہم دیکھ رہے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ ہر وہ مقام کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے، یعنی جس کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہو اور گناہوں سے نفرت ہو، تو ایسے نشانات عبرت کو دیکھنا اور دکھانا ہمارا مقصد ہے، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ رب العزت کے راستے سے کبھی دور نہ ہوں۔ یہ وہی ظالم و جابر بادشاہ ہیں، فرعون ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کو ماننے سے انکار کیا۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام نے ان تک پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے اس آفاقی پیغام، اس ربی پیغام کا انکار کیا، اور ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جو نشان عبرت بنا دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نمرود بھی انہی میں سے ہے جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی جسارت کی۔ میں زیادہ دیر یہاں پہ نہیں رکوں گا، کیونکہ یہ مقام عبرت ہے اور نشانات عبرت میں سے ایک نشان ہے۔ بادشاہ انٹیوکس کا مجسمہ، ہیروتھیشن اور دیگر دیوتاؤں کے مجسمے ایک سنسنی خیز منظر ہے۔ یہ آثار قدیمہ کی جگہ اب بھی بہت سے راز چھپائے بیٹھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انٹیوکس نے نمرود کے مذہب کو
زندہ کرنے کے لیے اس پہاڑ پر بڑے بڑے مجسمے بنائے تاکہ لوگ یہاں آ کر عبادت کر سکیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ انٹیوکس نے مذہبی ہم آہنگی اور یونانی، فارسی اور آرمینیائی اثرات کو یکجا کرنے والے ایک نئے ریاستی فرقے کو متعارف کرانے کی کوشش کی۔ اس پہاڑی پر نمرود کے مقبرے کے آثار نہیں مل سکے، لیکن اس کی نسبت ظالم و جابر بادشاہ نمرود سے ہے جو بت پرست تھا، اور اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی جسارت کی تھی۔ اب ہم واپس شانلی عرفہ جا رہے ہیں۔ آج کی رات ہم وہاں قیام کریں گے اور کل صبح انشاءاللہ بفضلہ تعالی سیدنا ایوب علیہ السلام کے مقام صبر پر حاضری ہے۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء علیہم السلام کی بارگاہوں سے، ان کی رحمتوں سے، نظر کرم سے وابستہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کل صبح انشاءاللہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے مقام صبر پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب ہم ادیمان سے واپس شانلی عرفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہماری حاضری جب سیدنا ایوب علیہ السلام کے مقام صبر پر ہوگی تو یہ فقیر آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے خصوصی دعا کرے گا۔ اس فقیر کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔